السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے خوش و خرم اس رحمتوں اور برکتوں والے رمضان المبارک کے مہینے میں اپنے زندگیوں کو گزار رہے ہوں گے۔ آج کا ہمارا لیکچر سال اول کا سبق نمبر 2 اپنی مدد آپ ہے۔ اس سبق کا پہلا لیکچر حصہ اول ہو چکا ہے، جس میں ہم نے بات کی ہے کہ خلاصہ کیسے لکھا جاتا ہے۔ چند چیزیں تشریح کے اعتبار سے جب ہم سیاق و سباق کرتے ہیں، اور مجھے بات یاد آ گئی کہ کچھ طلباء کا مجھے کومنٹ بھی آئے ہیں اور انہوں نے مجھے مطلب اپنا خود سے بھی ایک اظہار کیا اس چیز کا کہ سر آپ سیاق و سباق کے متعلق اور تشریح کا بتائیں کہ یہ کیسے کرنا ہے۔ آج انشاءاللہ ساتھ ساتھ اس کا بھی تھوڑا سا حوال جانتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں بات کروں گا کہ اس حصہ کے اندر ہم جانیں گے کہ تشریح کیسے کی جاتی ہے، تشریح کے اعتبار سے کون کون سی چیزیں آپ کے لیے ضروری ہیں، کن چیزوں کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے اور کن چیزوں کو آپ نے چھوڑ دینا ہے، اور ان کے چھوڑنے سے کوئی آپ کے سوال پر فرق نہیں پڑے گا۔ اب میں بات کرتا ہوں مصنف سر سید احمد خان۔ سب سے پہلے ہم اس کی بات کرتے ہیں کہ صنف کے اعتبار سے یہ سبق ہے کیا۔ صنف کے اعتبار سے یہ ہے مقالہ، جو کہ سب سے آخر میں مقالات سر سید جلد پنجم یعنی کہ مقالہ کی جمع سر سید کا یہ اسباق میں سے ہے۔ اور ہم بات کرتے ہیں کہ مقالہ جس کے لغوی معنی ہیں بڑھانا، بیان کرنا۔ اب ایسا مضمون، ایسی تحریر جس میں تحقیقی کام ہو، جس کی بنیاد تحقیق پر ہو، اسے مقالہ کہیں گے۔ مضمون اور مقالہ میں اتنا فرق ہے کہ اس کی بنیاد تحقیق پر ہوتی ہے اور مضمون میں تحقیق کا کوئی رد و عمل کوئی نہیں ہوتا۔ اب ہم بات کرتے ہیں سر سید احمد خان۔ جب ہم تشریح کے اعتبار سے دیکھیں گے تو ہمیں مصنف کا مختصر تعارف بھی بتانا ہے کہ مصنف کے کون سے کارنامے ہیں، کیا کیا انہوں نے کیا، کون سی چیزوں کو انہوں نے چھوڑا، کون سی چیزیں ادب کے اندر اتنی مشہور و معروف ہوئی کہ نابغہ روزگار ان کی تصانیف بن گئی، جن کی وجہ سے انہیں دنیا میں شہرت حاصل ہوئی۔ قوم کے عظیم مصلح اور سچے رہنما سر سید احمد خان، جنہوں نے پاک و ہند کے اندر اپنے وہ کارنامے سر انجام دیے جس میں انگریزوں کے ساتھ رہ کر، ان کے ساتھ مل کر انہوں نے اس علیحدہ وطن کو حاصل کرنے کی ایک بنیاد رکھی۔ اس کے بعد سچے خیر خواہ تھے، خیر خواہی ان کو تھی مسلمانوں کی، بہت زیادہ خیر خواہ تھے وہ، اور ہمارے قوم کے لائے، کیونکہ ایک قوم کو تعمیر کرنے میں جتنا کردار اس اجڑے ہوئے گلشن کو بنانے میں سر سید احمد خان کا ہے، شاید کسی کا اتنا حصہ ہو۔ اور اس کے بعد تحریک علی گڑھ میں عظیم کردار ہے ان کا۔ علی گڑھ ایک ایسی تحریک تھی جو صرف ایک تحریک ہی نہیں تھی، بلکہ اس تحریک کے روح رواں اور اس کو شروع سے آخر تک لے کے چلنے والے وہ سر سید احمد خان تھے۔ اس علی گڑھ نے علی گڑھ کالج بنا، تحریک سے کالج بنا، اور کالج پھر 1920 میں یونیورسٹی کے درجے تک پہنچا، اور یہ سارے کام سر سید احمد خان نے کیے، اور انہی سے وہاں سے پڑھ کر بہت سارے علماء کرام، بہت سارے ادیب، بہت سارے مفکر، بہت سارے شعراء اس برصغیر پاک و ہند میں ہی نہیں بلکہ دنیا کے اندر پھیل گئے، اور انہوں نے اردو کے فروغ کے لیے اور مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ کام کیا۔ ان کا شمار اردو کے ناصر خمسہ میں ہوتا ہے، جنہوں نے اردو زبان و ادب کے اندر اتنا کام کیا کہ آج ہم ان کو پڑھ رہے ہیں اور ان کی تحریروں کو لکھ رہے ہیں۔ معاشرتی برائیوں کی اصلاح کی، معاشرے کے اندر وہ کوئی بھی اصلاح دیکھتے اس کی برائی وہ اصلاح کر لیتے، اعلیٰ درجے کے مصنف تھے۔ میں یہاں پہ ایک بات بتا دوں کہ اردو میں اگر مضمون نگاری کی صنف کی ابتدا کی تو وہ سر سید احمد خان کے ساتھ سہرا جاتا ہے کہ اردو ادب میں
مضمون کی صنف کو فروغ دینے کے لیے اس کے بنیادی جو عناصر ہیں وہ سر سید احمد خان۔ سبق اپنی مدد آپ، ایک آزمودہ مقولہ، سچی ترقی کی بنیاد، ایک ایک کر کے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں اگر تشریح بھی آپ نے کرنی ہے، تشریح کے اعتبار سے آپ نے کن چیزوں کو ذہن میں رکھنا ہے اور پھر انہی کو کھولتے چلے جانا ہے، وہی آپ کی تشریح ہو جائے گی۔ سچی ترقی کی بنیاد ہے وہ اس سبق کے اندر موجود ہے۔ قوموں کے عروج و زوال کے اسباب وہ اس میں پائے جاتے ہیں کہ کون سی قوم ہے جس کو عروج حاصل ہوتا ہے اور کس وجہ سے ہوتا ہے، اور اگر اس کو زوال آتا ہے تو وہ کن وجوہات کی بنا پر زوال پر اتر آتے ہیں۔ قومی ترقی میں افراد کا کردار ہے، ایک فرد کا کردار قومی ترقی میں بڑا اہم ہوتا ہے۔ آزادی طویل جدوجہد سے ہی ممکن، شخصی چال چلن کی اہمیت، انسانی زندگی میں مشاہدہ کا کردار کہ مشاہدہ کتنا اچھا، کتنا درست، کس سمت کا ہونا چاہیے۔ مقالات سر سید اس کا ماخذ ہے جو کہ معروضی کے اندر آپ کو سوال پوچھا جاتا ہے۔ اکثر طلباء اس کو مضمون لکھ دیتے ہیں، حالانکہ آپ یہ دیکھیں کہ جب ہمیں مقالات دیا گیا ہے ماخذ کے اندر تو ہمیں مقالہ سے ہی یہ سبق نکلا ہے۔ سبق کے اہم نکات ہیں، تشریح کے اعتبار سے بھی ہم انہی نکات کو دیکھیں گے۔ آزمودہ مقولہ ہے، کون سا مقولہ ہے، کس کی بنا پر کون سی ایسی چیز ہے جس کو ذہن میں رکھ کر بندہ اپنی ایک زندگی کو روا داما کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے، اور وہ مقولہ یہ ہے کہ خدا ان کی مدد کرتا ہے جو آپ اپنی مدد کرتے ہیں۔ سچا مقولہ ہے۔ افراد اور اقوام کے تجربات کا نچوڑ اسی میں موجود ہے۔ اور اس کے بعد آگے بڑھیں گے، افراد کے چال چلن کے مطابق حکومت، ملک کی خوبی و عمدگی کا انحصار افراد کی شخصی حالتوں پر ہے۔ جی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب بھی کوئی ملک کسی نے ترقی کی تو ہمیشہ اس کے افراد نے اس میں اپنا کردار ادا کیا۔ خواہ وہ ایک ملک سے اچھی اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے دوسرے ملک میں چلے جائیں تب بھی ان کا نام جانا جاتا ہے، پہچانا جاتا ہے، دنیا کے اندر وہ وقار اور عزت اپنے ملک کا بلند کرتا ہے اسی وجہ سے کہ میں فلاں ملک سے میرا تعلق ہے۔ قومی تنزلی کا مطلب، تنزلی، جی قومی تنزلی کیا ہوتی ہے؟ جب بھی کوئی قوم اپنے ہاتھ پاؤں ہلانا بند کر دیتی ہے، دوسروں سے مدد طلب کرتی ہے تو پھر وہ زوال اس پر آ جاتا ہے۔ قومی ترقی کا مطلب کہ جب کوئی قوم ترقی کرتی ہے۔ خضر نما شخصیت کا انتظار، جی ہم ہر وقت جو ہے نا کسی مسیحا کے انتظار میں رہتے ہیں، اور مجھے پنکج اداس کی بڑی خوبصورت غزل ہے، اس کے اشعار ہیں، کوئی پیغمبر کوئی امام زمان آئے، کوئی پیغمبر کوئی امام زمان آئے، اسیر ذہنوں کو نئی سوچ دینا، کوئی تو سیکھے کوئی تو سیکھے، اداس لوگوں سے پیار کرنا، کوئی تو سیکھے کوئی تو سیکھے، کوئی پیغمبر کوئی امام زمان آئے، اسیر ذہنوں کو نئی سوچ دینا، کوئی تو سیکھے کوئی تو سیکھے۔ اب میں اس میں بات یہ کرتا ہوں کہ ہم انتظار میں ہوتے ہیں کہ کوئی باہر سے آئے اور ہمارے سارے کام کر کے چلے جائیں، ہمیں ہاتھ پاؤں نہ ہلانے پڑے اور ہم یہ کہیں کہ کل کو میرے 1098 1080 اور اتنے نمبر آگے، یہ تو ممکن نہیں ہے۔ ہمیں اپنے کام خود کرنا ہوگے، دن رات ہمیں محنت کرنی ہوگی۔ محنت اور مستقل مزاجی دو کام انسان کے اندر ہوں تو اللہ پاک نے خود فرمایا ہے کہ وہ پیچھے نہیں رہ سکتا۔ ولیم ڈراگن کا قول ہے، ولیم ڈراگن کون تھا؟ اس کا حوالہ دیا گیا ہے، بزرگوں کی محنت ہماری نااہلی سے کھو گئی، جو انہوں نے محنت کی تھی ہم نااہل تھے، ہم اس کو سنبھال نہیں سکے۔ اب ایک ایک کر کے ہم اس کی وضاحت اب تشریح کی جانب آتے ہیں۔ خدا ان کی مدد کرتا ہے جو آپ اپنی مدد کرتے ہیں۔ تو بھئی آپ یہ کہنا چاہتے ہو کہ میں خود کچھ نہ کروں اور میں کہوں کہ جی میرا فلاں ہو گیا، فلاں ادھر ایسے ہو گیا، میں نے تو پیپر دیے تھے، میرے پیپروں میں اس وجہ سے کامیاب نہیں ہوا، نگران نے مجھے اٹھا دیا تھا، میں یہ نہیں کیا۔ اپنی مدد آپ نے خود نہیں کرنی اور دوسروں کو آپ نے کہنا، اور پھر ہم اس حد تک کاہل اور سست ہو جاتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہماری جو اپنی استعداد اور قابلیت ہے اس کو اتنا زنگ لگ جاتا ہے کہ اسے اتارنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ ہم تشریح کی طرح ہم بولتے چلے جائیں گے لفظوں کو۔ اپنی مدد آپ کا اصول انسانوں اور قوموں کے تجربہ کا نچوڑ ہے۔ جی
اگر کسی بھی دنیا کے اندر کسی قوم نے کسی ملک نے ترقی حاصل کی ہے تو اس میں نچوڑ تجربہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے ان قوموں نے اپنی مدد آپ کے تحت کام کیا ہے، وہ دوسروں کے بھروسے پر نہیں چلے، انہوں نے کبھی یہ نہیں سوچا فلاں ملک سے ہم ایڈ لے لیں گے، کبھی انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ ہم دوسرے سے مدد مانگیں گے، کبھی انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ ہم یہ چیزیں جو ہمارے ملک کے اندر ہیں ہم ان کو بروئے کار لانے کی بجائے دوسروں لوگوں سے وہ ہم باہر سے خریدیں۔ یہ کام اگر ہوں گے تو ہمارے ذہن کے اندر وہ بات بیٹھ جائے گی کہ ہم نے خود کچھ کرنا ہی نہیں ہے۔ اور وہ کہتا ہے کہ اگر قوموں کے تجربے کا یہ نچوڑ ہے، جس نے ترقی کی ہے اس نے اپنی مدد آپ کے تحت ہی کی ہے۔ سچی ترقی میں ہی قومی وقار مضمر ہے۔ جی سچی ترقی قومی وقار عزت بلند ہوگا جتنی آپ کی اچھی ترقی آپ کریں گے۔ یہ ایک نیچر کا قاعدہ ہے کہ جیسے عوام کے حال ہوں گے ویسی ہی حکومت ہوگی۔ سر سید احمد خان اپنے سبق کے اندر فرماتے ہیں کہ اگر نہ جاہل اور نااہل قسم کی عوام ہوں گے اور ان پر اکھڑ قسم کی حکومت کی جائے گی، اور بھئی جیسے عوام ہوں گے اگر سارے کے سارے نشے، سارے کے سارے چور ڈاکو زانی اور اس طرح کے ہوں گے، ان پر حکمران جس طرح سے ایک علاقے کے اندر جہاں پہ زیادہ چوری اور ڈاکہ زنی ہوتی ہے وہاں پر ایک اچھے ایس ایچ او کو لگا دیا جاتا ہے جس کا یہ ہوتا ہے کہ ان چیزوں کا صفایا کر دے، اور پھر بھی آپ لوگوں نے اگر اپنے ہاتھ کو باندھے ہوئے آپ نے اس طرح کام میں نہیں لانا تو پھر آپ کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ پر ایک حکومت بھی اکڑ قسم کی ہوگی جو آپ کو ناک و چنے چبوا دے گی اور آپ کی ناک میں نکیل ڈال دے گی۔ یہ سارے کام آپ کو کرنے پر مجبور کرتے ہیں اور آپ کے کام یہ ہوتے ہیں۔ آگے وہ کہہ رہے ہیں ملک کی ترقی کا گورنمنٹ کی بجائے عوام پر انحصار ہے۔ جی بالکل کوئی شک نہیں، ایک فرد ایک معاشرہ ہی پوری قوم کو تعمیر کرتا ہے۔ ایک محلے کے لوگ، ایک شہر کے لوگ، ایک بستی کے لوگ، ایک صوبے کے لوگ، ایک ملک کے لوگ پوری دنیا کے لیے دوسرے ممالک کے لیے مثال بن جاتے ہیں۔ وہ کس طرح کی گورنمنٹ کا انحصار عوام پر ہوتا ہے، جیسے عوام ہوں گے اسی طرح کی گورنمنٹ ہوگی۔ اگر عوام کے اندر بدعنوانی، چوری، ڈاکہ زنی یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو ان کے اندر یہ بھی چیزیں نہیں پائی جائیں گی اور قوم ترقی گورنمنٹ ان کی کرے گی۔ انسانی ترقی، قومی ترقی کا سبب شخصی محنت، شخصی عزت، شخصی ایمانداری اور شخصی ہمدردی قومی ترقی کا باعث شخصی چال چلن کی عمدگی ہی قوم کی سچی خیر خواہی، اولاد کی مناسب تربیت اور نگرانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ آپ اولاد کی جتنی اچھی ہم تربیت کریں گے اسی طرح کی اولاد ہماری آگے بڑھ کر جو ہے نا وہ اچھے کام کرے گی اور پروان چڑھے گی۔ اور وہ یہ بات کہنا چاہ رہے ہیں کہ کسی بھی ملک کی ترقی کا انحصار افراد کی شخصی محنت پر ہے جس سے ملک کی خوبی اور عمدگی بڑھتی ہے۔ قومی تنزلی کا مطلب ہے کسی قوم کا زوال پذیر ہونا، اور یہ سب اشخاص کے اپنے حالات و افعال کی وجہ سے ہے۔ جب بھی کسی قوم نے اگر تباہی کی جانب گئی ہے تو وہ ان کے اپنے حالات ہیں جو اس کو اس نہج پر لے آتے ہیں، اور اگر کسی نے ترقی کیا تو وہ ان لوگوں کے اپنے آج بھی دوسرے ممالک کی مثالیں دی جاتی ہیں کہ انہوں نے ترقی کی اور دیکھا جاتا ہے کہ انہوں نے کیسے ترقی کی۔ اپنی مدد آپ کے تحت محنت کے ساتھ، مستقل مزاجی کے ساتھ، وقت کی قدر کیے۔ یہ نہیں کہ وقت کی قدر کیے بغیر آپ سمجھیں کہ میں ترقی کی راہ پر چلا جاؤں گا۔ جیسے کسی شاعر نے بڑا خوبصورت کہا تھا کہ کس طرح ہوتی چاند ستاروں کی خبر ہمیں، کس طرح ہوتی چاند ستاروں کی خبر ہمیں، ہم تو دوڑے ہی نہیں وقت کی رفتار کے ساتھ، اور وقت کی رفتار کے ساتھ ہم دوڑتے نہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم سارا کچھ حاصل کر لیں۔ وقت ہمارے لیے نہیں ٹھہر سکتا، لیکن جو وقت کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے اس کے تابع چلتا ہے، وقت واقعی اس کے لیے ٹھہر جاتا ہے، یہ اس کو پتہ نہیں چلتا۔ اور اس میں آگے بڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سب سے بڑی جو بات ہے وہ یہ ہے، اور جب بھی کوئی قوم ترقی کرے گی اس کے عوام کے اچھے کارناموں کی وجہ سے، کوئی شک نہیں ہے عوام پڑھی لکھی ہے، عوام سکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں کے اندر جاتی ہے، عوام اپنی محنت کرتی ہے، عوام دن رات عوام دوسروں کا نہیں کھاتی ہے بلکہ اپنا کما کے خود کھاتی ہے اور دوسروں کو بھی دیتی ہے۔ یہ ہیں وہ خدائی صفات جو اللہ پاک نے خلیفہ اور نائب انسان کو بنایا اور اس کے اندر دیکھنے کی اللہ پاک کی، یہ اللہ پاک نے کہا تھا کہ اگر کسی کے اندر یہ صفات نہیں پائی جاتی ہیں تو وہ خلیفہ کہلانے کے قابل نہیں ہے، اس کو کوئی حق نہیں ہے کہ اسے کہا جائے کہ تم خلیفہ ہو۔ خلیفہ کے اندر وہ اوصاف ہونے چاہیے جو اللہ پاک کے اندر موجود ہے، دوسروں کی خیر خواہی، دوسروں کی عزت، دوسروں کے ساتھ بغض، کینہ، حسد، یہ چیزیں نہ رکھنا۔ آگے ہم بڑھتے ہیں،
سر سید احمد خان کا یہاں پر سنت تلمیح کا استعمال کرنا، جی خضر کا مطلب حضرت خضر علیہ السلام کا، آپ نے سنت تلمیح کا حوالہ تشریح کے اندر دینا ہے۔ سنت تلمیح کے لغوی معنی اشارہ کرنے کے ہیں، اصطلاحی معنوں میں کسی قول، آیت، حدیث یا کسی مشہور شخصیت کی طرف اشارہ کرنا تلمیح کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ تلمیح کا کہ حضرت خضر علیہ السلام کا حوالہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کوئی ایسا حضرت خضر علیہ السلام کی طرح آ جائے جو ہمارے بولے بڑکوں کو راستہ دکھا دے، ہمیں خود کچھ نہ کرنا پڑے اور وہ سارے کام خود بخود ہو جائیں، ایسے ناممکن ہے۔ اس کے بعد آگے ہے کسی خضر کی تلاش میں ہے، ہمیں خود کچھ نہ کرنا پڑے اور ہمارے سب کام خود بخود ہو جائیں۔ ولیم براگن آئرلینڈ کا رہنے والا روشن خیال مسلم اور مفکر تھا۔ ولیم براگن، اس کا حوالہ سر سید احمد خان نے تلمیح کے طور پر اس سبق میں دیا، کیونکہ 1916 کے اندر اس بندے نے یہ بات کی، 1949 میں تقریباً یہ ملک آزاد ہوا، اور وہ کہہ رہا ہے کہ کس بنا پر ہوا، کون سی باتیں تھی، اس نے یہ بات کی جس نے آزادی کے لیے محنت کو لازم و ملزوم قرار دیا کہ اگر کوئی ملک آزادی چاہتا ہے، آزاد ہونا چاہتا ہے اور آزادی کے لیے جدوجہد کو کرتا ہے، اس کی آزادی کے پیچھے جو محرکات ہیں ان میں سب سے بڑی چیز ہے محنت، کہ محنت اگر وہ کرے گا تو وہ کامیاب و کامران ہوگا۔ سر سید بھی علامہ اقبال کے شعر کی طرح بات کرتے ہیں کہ بزرگوں کی محنت ہم نے ضائع کر دی، جی ہم نے اپنے پرکوں کی کون سی چیز سنبھالی ہے، بات سمجھنی ہے کہ ہم نے جو ہمارے باوجداد نے ابوالقاسم زرابی، ابو علی سینا، جابر بن حیان، جتنے بھی بڑے بڑے سائنسدان تھے، مسلم سائنسدان، ان کی کتابوں سے آج بھی یورپ والے مستفید ہو رہے ہیں، استفادہ کر رہے ہیں، لیکن ہم لوگوں نے اس کو چھوا ہی نہیں، ہم نے اس کو پکڑا ہی نہیں۔ یہ ہماری سب سے بڑی ناکامی ہے جس کی وجہ سے ہم لوگ پیچھے ہیں۔ اور سر سید احمد خان بھی فرماتے ہیں کہ جب ہم نے ان کی پرکھوں کی جائیدادوں کو، ان کی اجداد کو، ان کے ملال کو ہم نے کھو دیا تو پھر ہم ذلیل و رسوا ہونا شروع ہو گئے دنیا پر، اور یہ ہمارے مقدر میں اسی وجہ سے آئی کہ ہم نے اپنے پرکھوں کی چیزوں کو نہیں سنبھالا۔ ہر چیز کی حفاظت کریں اور اس کو صحیح طرح سے گروہ کار لانے سے اصل کامیابی حاصل ہوگی۔ اصل کامیابی کا راز مخبر اس چیز میں ہے، اپنی مدد آپ کا اصول اپنائے رکھیں، دوسروں سے بھیک مت مانگیں، اپنی استعداد کو، اپنی قابلیت کو، اپنی صلاحیتوں کو گروہ کار لانے کی بھرپور کوشش کریں۔ یہی دنیا کا پیغام ہے، یہی اللہ پاک نے خود فرمایا ہے کہ خدا نے، مولانا ظفر علی خان کا بڑا مشہور یہ شعر ہے، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت بدلنے کا، جی جس کو اپنی حالت آپ بدلنے کا خیال نہ ہو، اللہ پاک نے اس کی حالت نہیں بدلے، اور ہمیں چاہیے کہ اپنی حالت خود بدلنے کی کوشش کریں۔ جب میرے اندر یہ چیز آ گئی ہے کہ میں نے اتنے اچھے نمبر لینے ہیں، انشاءاللہ میں امتحان میں اچھے نمبروں میں کامیابی حاصل کروں گا اور ماں باپ کا جو ہے نا وہ سر فخر سے بلند کروں گا، تو اس کے لیے مجھے دن رات محنت کرنا پڑے گی۔ امید کرتا ہوں آپ کو اچھے سے اس لیکچر کی تشریح کے اعتبار سے ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، آپ نے اس کو سمجھنا ہے، اس کو دیکھنا ہے، اس کو سننا ہے، انشاءاللہ دوبارہ سے آپ کو اس کو سمجھنے پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔